تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں، ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ کچھ معزز مہمان تشریف فرما ہوں گے، مبلغین ہوں گے، اور بہترین گفتگو بھی ہوگی، اور آپ کی فرمائشوں کو ہم شامل سلسلہ کریں گے، اور آپ کو کلام بھی سنائیں گے، اور تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ تک میں پہنچاتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ درود پاک آخرت میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی جو ہے وہ نور کی شکل میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر ذہن نہیں ہے تو ذہن بنانا چاہیے، وقت نہیں ہے تو وقت نکالنا چاہیے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایک بار شوق و محبت کے ساتھ ہم بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ محبت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آئیے بلا تاخیر اپنے مہمانوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج الحمدللہ قاری قرآن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے بڑے ہی پیارے مولانا تمیم، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کا دعا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی ہی پیاری گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا کمال مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ کمال بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا حافظ۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اور جن کو آپ ماشاءاللہ بارہا دیکھتے رہتے ہیں، میرے ساتھ شامل ہیں مظفر بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، آج بھی ایک اہم ٹاپک پر کلام ہونا ہے، اور وہ ٹاپک کہا جائے کہ تمام برائیوں کی اصل ہے، اور جتنی بھی خرابیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی جا رہی ہیں اور لوگ کرتے جا رہے ہیں، ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ کچھ برائیوں کو لیں گے اور اس پر کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والے ناظرین میں سے کوئی کسی برائی میں شامل ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیں، اور اس پروگرام کی لنک کو بھی اپنے دوستوں تک جو ہے وہ فارورڈ کریں۔ ہو سکتا ہے جب دوست ہوتے ہیں تو دوستوں کا حال پتہ ہوتا ہے کہ کون کس برائی میں مبتلا ہے، اور اگر ہمارے سمجھانے کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا ہے بندہ نہیں سمجھ پاتا، لیکن اگر کوئی اور سمجھا رہا ہوتا ہے تو بندے کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اس لنک کو جو ہے وہ شیئر فرمائیں، اور ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں۔ کیا پتہ ان کی کوئی برائی یا وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں یا کسی نیکی کو چھوڑے ہوئے ہیں تو شاید وہ اس راہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائیں۔ ناظرین، واقعی میں آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، تو آپ سے گزارش ہے شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں رہنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کی جو ہے وہ عادت ڈالیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے گھروں کا انداز تو یہ ہوتا ہے نا کہ صبح صبح جو ہے وہ قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس گلی سے پچھلے زمانے میں تو بہت زیادہ دیکھنے کو ملا کرتا تھا، جس گلی سے بندہ گزر جائے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں سننے کو ملا کرتی تھی۔ تو صبح ہو یا شام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی شروع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کا حکم دیا ہے کہ تم صبح و شام جو ہے نا رب کی پاکی بیان کرو، رب کا ذکر کرو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری صبح کو شروع فرمائے اور ہماری شام کو ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ صحابہ اکرام کا انداز دیکھیں تو آپ جو ہے وہ حیرت کریں گے کہ صحابہ اکرام کیا وارفتگی کے ساتھ قرآن سے محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن کو اٹھایا کرتے تھے، اپنے سینوں سے لگایا کرتے تھے اور اس کو چوما کرتے تھے، اس کو آنکھوں سے لگایا کرتے تھے اور اس کو سروں پر رکھا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دن بھر میں ہم کتنے سارے لوگوں کا کلام سنتے ہیں، کتنے سارے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ضرورت بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے بندہ بات چیت کر بھی رہا ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پہ ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے پھر بھی بندہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوتا ہے، میسیجز کے جوابات دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو ماشاءاللہ مطلب کیا کہیں، ان کی عادت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انہیں جب بھی جو ہے وہ میسیج کرو ماشاءاللہ فوراً ہی وہ جو ہے وہ جواب بھی آ جاتا ہے۔ وہ بھی ایک خیر خواہی والا انداز ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے نا وہ فضول چیزوں میں بھی انسان لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اتنا جو ہے وہ لوگوں کے کلام کو اہمیت دیتا ہے، لوگوں سے بات کرنے کو اہمیت دیتا ہے، لیکن یہ وہ کلام ہے جو خالق کائنات کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو ہمارے پروردگار کا کلام ہے۔ تو ہمیں اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب تلاوت قرآن کریم کا جو ہے وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر بیدار فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، تلاوت قرآن کریم کی بات جو ہے اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور ایک کلام کو جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں،
وہ مہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں، وہ مہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں، بے حجاب دیکھے اسے کوئی یہ کسی میں تاب و توان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمشہ ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جو تیرے سخن میں ہے چاشنی بخدا کسی کے وہاں نہیں، جو تیرے سخن میں ہے چاشنی بخدا کسی کے یہاں نہیں، ہے بہت سے شیر سخن مگر کوئی تجھ سا شیری بیان نہیں، ہے بہت سے شیر سخن مگر کوئی تجھ سا شیری بیان نہیں، تیرے حسن نطق پہ میں فدا کہاں موج نطق روا نہیں، تیرے حسن نطق پہ میں فدا کہاں موج نطق روا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کیوں بھٹک رہے ہو ادھر ادھر، ہے جہان میں یہی ایک در کہ جہاں نہیں ہے اگر مگر، ہو فقیر یا کوئی تاجور ہے یہی سے سب کا گزر بسر، وہ کب خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کیوں بھٹک رہے ہو ادھر ادھر، ہے جہان میں یہی ایک در کہ جہاں نہیں ہے اگر مگر، ہو فقیر یا کوئی تاجور ہے یہی سے سب کا گزر بسر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو،
مجال ہے کہ جو تیرے سامنے ٹک سکے، جنہیں ناز اپنی زبان پہ تھا وہ بھی آئے جب تیرے سامنے، جنہیں ناز اپنی زبان پہ تھا وہ بھی آئے جب تیرے سامنے، تو غرور خاک میں مل گیا کہ وہ ہونٹ بھی نہیں لا سکے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، وہ سہارب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 کر مدح شاہ امیر کی یہ کبھی گوارا نہیں ہوا، کر مدح شاہ امیر کی یہ کبھی گوارا نہیں ہوا، اور جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا، جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا، تو سنو اے قاسم بے نوا کہ میرے امام نے کیا کہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز الکرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ہے کہ آپ نے زبردست شان میں جو ہے وہ کلام لکھا۔ آپ سے جب کہا گیا، نان پارا سے جو ریکویسٹ آپ کے پاس آئی تھی کہ بھائی نان پارا کے نواب کے بارے میں آپ جو ہے وہ کوئی قصیدہ گا دیجئے، بہت سارے لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی انعام و اکرام سے نوازے گا، اتنا اچھا کلام لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا لیکن نان پارا کے نواب کی شان میں نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ کلام لکھا، اور آخر میں تو اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اور اپنی جو ہے وہ چاہتوں کا اس انداز میں جو ہے وہ اظہار کیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں۔ نان پارا کے اس انداز میں ٹکڑے کیے اعلیٰ حضرت نے کہ وہ قلب مکانی ہو گیا، پارا نان پارا جو ہے وہ آپس میں الٹ پلٹ ہو گیا، اور اس انداز میں جو اس کا خاتمہ کر کے حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں کہ کبھی بھی مال کی لالچ میں، دنیاوی محبت کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں اگر کوئی آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا پھر دین سے جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرے تو کبھی نہیں ہونا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا
بلا میں میری بلا، امیر لوگوں کی تعریف کروں، میری اس بلا میں بلا پڑ جائے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، بس میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے جو چند پیسوں کی وجہ سے بک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ کئی ساری برائیوں پر ہم انشاءاللہ آج کلام کریں گے۔ بہت ساری اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو معاشرہ جو ہے وہ پچھلی جو ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں اب جو ہے نا وہ برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور ایسا سمجھ لیں کہ برائیوں کا ایک طوفان ہے، ایک طوفان اٹھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بندہ بچنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لپیٹ میں کسی نہ کسی برائی کے لپیٹ میں وہ آ ہی جا رہا ہے۔ تو جب تک برائیوں کا علم نہیں ہوگا، برائیوں کے بارے میں جانے گا نہیں اور اس کے بچنے کے طریقے نہیں پتہ ہوں گے، تب تک بندہ شاید نہ بچ سکے، کیونکہ جہالت بھی اپنے اندر ایک برائی ہے، علم نہ ہونا بھی اپنے اندر ایک برائی ہے۔ ڈیٹیل سے کلام کریں گے آخر کے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو برائی ہوتی ہے اور انسان اس برائی کی وجہ سے اپنی زندگی میں بے سکون ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس چیز کو کلیئر کریں کہ فی زمانہ جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، وہیں پر ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلنے والی ایک جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حاجت مند کو، کسی بھی ضرورت مند کو بغیر سود کے، بغیر انٹرسٹ کے قرض نہ دینا اور لون نہ دینا، یہ بہت جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ جب بھی قرض دینا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر نفع اور جو ہے وہ نقصان رکھنا ہوتا ہے بندے کو، حالانکہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ سود والی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو سود کھانا اور سود والا مال لینا اور اپنی زندگی اس سود پر گزارنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پہلے تو ہم اس چیز کو آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ میں بڑھوں گا کمال مدنی صاحب کی طرف۔ حضرت، سب سے پہلے سود کے بارے میں آپ یہ فرمائیے کہ سود کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا سود کی گنجائش ہوتی ہے یا سود کا حکم پورا کا پورا حرام ہی والا ہوتا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید سے اس کی رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں سود کے حوالے سے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ترجمہ کنز الایمان: پھر اگر ایسا نہ کرو، یعنی اگر سود سے نہ بچو، تو یقین کر لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی خطرناک اور شدید بات ہے۔ آگے صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت آپ نے فرمایا کہ یہ وعید اور تحدید میں مبالغہ اور تشدید ہے، یعنی کہ اس گناہ کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اس گناہ سے نہ بچو تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا یقین کر لو۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر کون اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا جو ہے، یہیں پہ ختم ہو گئی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کون مول لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں اگرچہ ہم کتنی بھی جو ہے وہ مذمتیں بیان کر دیں، لیکن یہ دیکھیں نا کہ بندہ جو ہے جس رب کا بندہ ہے وہ اس رب سے ہی وہ لڑائی مول لے رہا ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ خطرناک چیز، شاید مجھے لگتا ہے سب سے برا نتیجہ سود کا جو ہے وہ بیان کر ہی دیا گیا شروع کے اندر ہی، کہ بندے کو جو ہے نا وہ اتنی یہ جو بلا ہے وہ کہاں تک لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمائیں گے مزید؟ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کی تحریر یعنی ڈاکیومنٹس بنانے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہے، یعنی اگر کوئی سود لے رہا ہے تو اس کو جتنا گناہ مل رہا ہے تو اس کے ڈاکیومنٹس بنانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ مل رہا ہے۔
اس پہ گواہی دینے والے اس کے جو گواہ ہیں ان کو بھی اتنا ہی گناہ مل رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سود سے جتنا بچنے, مطلب یہ لگا لیجیے ایک باؤنڈریز بنا دی کہ آپ کو سود کے پاس جانا ہی نہیں ہے, سود لینا ہی نہیں ہے. صحیح. مگر آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو اگر 100 میں سے 70% لوگ سود میں مبتلا ہوں گے, اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو ایسا ہی. بالکل صحیح. اب دیکھیں نا, کمپنیاں ہیں, ایک سے ایک کمپنی ہے, اور عام طور پہ لوگ بھی اگر کسی کو قرض دے رہے ہوتے ہیں تو کسی منفعت کی بنیاد پہ اگر دیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ دینے میں اتنا مذائقہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ دے بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ریٹرن میں مجھے تھوڑا سا ایکسٹرا مل جائے گا یا تھوڑا سا زیادہ مجھے مل جائے گا. تو اس انداز میں یہ کہیں نہ کہیں سود ہو رہا ہوتا ہے. تو بندوں کو غور کرنا چاہیے. اور یہ جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں, اب دیکھیں سود کے بارے میں اور شراب کے بارے میں, شراب کے اٹھانے والے کو, شراب کے لے جانے والے کو, شراب میں شریک ہونے والے ہر فرد پر لعنت بھیجی گئی ہے, اور اتنی زیادہ وعیدیں اور اتنے زیادہ نقصانات بیان کیے گئے ہیں. تو دیکھیں جو برائی ہے وہ برائی تو برائی ہے ہی, لیکن برائی کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, جو اس برائی سے نسبت رکھ رہا ہے, جو اس برائی کے سے منسلک ہے, اگرچہ اس برائی کے اندر نہیں پڑا ہوا ہے لیکن اس برائی سے منسلک ہے, نسبت رکھ رہا ہے, چاہے اس چیز کو لے کر جا رہا ہے یا اس کی کتابت کر رہا ہے, اس کو لکھ رہا ہے, اس پر گناہ مل رہا ہے, اس پر بندے کو جو ہے وہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں, اس پر گناہ مل رہا ہے. تو جو عین برائی کر رہا ہے اس پر کتنی زیادہ لعنتیں ہو رہی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. یہاں پر ایک آیت کریمہ میں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. رب نے فرمایا کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی لوگ مراد کو پہنچے ہیں, وہی لوگ کامیاب ہیں جو آگ سے بچا کر جنت کو پہنچ گئے. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ وہ جو برائیاں بیان کی جا رہی ہیں ان برائیوں سے بچنا ہے اور ان نیکیوں کو کرنا ہے جو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. تو ناظرین اکرام, یہی اعظم بھائی اس میں نا پہلے آدمی گناہ سے بچے جب کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ گناہ بھی ہے. گناہ بھی ہے. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں لوگ عمل پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے. صحیح. میں اب ایک دو گناہ کے نام بتاتا ہوں. میرے خیال سے آج اگر جو دعوت اسلامی کے سے اٹیچ ہوگا, ہفتہ وار اجتماع میں آتا جاتا ہوگا یا متنی مذاکرے کو پابندی سے دیکھتا ہوگا تو کچھ گناہ اس کو ایسے ہوں گے کہ جو پتہ چل گئے ہوں گے کہ ہاں اس سے بچنا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کی طرف بہت زیادہ ذہن دیتے ہیں. جیسے غیبت کے بارے میں, غیبت کے بارے میں امیر سنت نے اتنی ترغیب دلائی کہ ہمارے دعوت اسلامی کے معاشرے میں, مطلب دعوت اسلامی والے اس کو اچھے سے جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے. پوری کتابیں لکھی گئیں, پوری کتابیں لکھی گئیں, لیکن دعوت اسلامی کے باہر میں نہیں کہہ رہا کہ ہر کسی کو نہیں پتا, لیکن ایک تعداد ہے کہ جس کو غیبت کے بارے میں ہی نہیں پتا. اگرچہ غیبت پتا ہوگا لیکن ڈیٹیل میں غیبت کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ غیبت کرنے والے کی کیا سزائیں ہیں, غیبت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے, اگر کسی نے کسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی غیبت ہے. نگاہوں سے بھی غیبت ہوا کرتی ہے. اور یہ لگا لیجیے اچھے اچھوں کو یہ نہیں پتا ہوگا شماتت کسے کہتے ہیں. شماتت بہت ساروں کے لیے نیا ورڈ ہوگا. عجب کسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ عجب کیا ہوتا ہے, عجب کیا ہوتا ہے, شماتت کیا ہوتی ہے. تو ہیں پرابلمز تو بہت ساری ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اور جیسی جو بات ماشاءاللہ کمال مدنی صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ بھی ہے, تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہے. تو گناہ ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نہیں یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے, چلو کر لینا چاہیے, یا مطلب چھوٹی نیکی ہے تو نہیں کرنا چاہیے. انسان اس وجہ سے بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو ناظرین یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا پھر یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اگر بندے نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا یا گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا تو پھر جو ہے وہ کبیرہ گناہ بھی بن جاتا ہے, اور اس طریقے سے انسان جو ہے وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. ایک روایت میں سنا کر پھر مظفر بھائی کی طرف چلتا ہوں. ایک روایت کے اندر ہے, حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. پوائنٹ کی بات بیان کی گئی کہ بھائی بندہ چھوٹا, اگرچہ چلے ٹھیک ہے چھوٹا گناہ ہے لیکن گناہ تو گناہ ہے نا, اللہ کی نافرمانی ہے, بندے کو بچنا چاہیے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ جی بالکل, اس میں یہ بھی فرمایا گیا لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صحیح. یعنی گناہ بار بار کرنے پر, اس پر اصرار کرنے پر اور اس پر ہمیشگی کرنے پر چھوٹا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ بھی بڑا گناہ بڑا ہو جاتا ہے. اور اگر بڑا گناہ بھی کسی سے سرزد ہو گیا, کبیرہ گناہ بھی ہوا لیکن اس نے عادت نہیں بنائی ہے, ایک بار ہو گیا, نفس و شیطان نے اس کو بہکایا
اور وہ نافرمانی کی طرف بڑھ گیا. اب جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، سچے دل سے اس نے توبہ کی، توبہ کی شرائط کو پوری کیا، توبہ کی شرائط پر عمل کیا اس نے کہ الندم التوبہ، شرمندہ ہوا جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندگی، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا سچے دل سے، اس کو ترک کر دینا. اگر یہ بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ساتھ جو ہے نا کبیرہ گناہ بھی کبیرہ نہیں رہتا بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ گناہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے. ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا، دو کام ہیں، ایک گناہ ہے اور ایک ثواب. گناہ ہے اور نیکی. ہم نیکی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور گناہوں سے بچنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج معاملہ ایسا ہے کہ جب تک اس کا علم نہیں ہو، اگر کسی راستے پر ہمیں چلنا ہو اور بتایا گیا ہو اس راستے میں کئی گھاٹیاں ہیں، اس راستے میں کئی خطرناک گڑھے ہیں، اگر ان کا دھیان نہیں رکھو گے تو اس کے اندر گر جاؤ گے، اور اس راستے میں کئی جگہ انعامات کے بھی مقام ہے، اگر وہاں سے گزرتے ہوئے پراپر اس طریقے سے اس چیزوں کو حاصل کرو گے تو خزانہ بھی حاصل ہو جائے گا، دولت بھی حاصل ہو جائے گی. تو جو شخص اس کی معلومات حاصل کرے گا، اس کا مکمل علم حاصل کرے گا، تو وہ ان گھاٹیوں سے بھی بچے گا، ان گڑھوں سے بھی، اس میں گرنے سے بھی بچے گا، اور جہاں جہاں انعامات حاصل کرنا انعامات بھی حاصل کرتا جائے گا. ورنہ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے ارے یہ انعام مل رہا تھا، آج کہیں سے کوئی اگر رقم ہی ملنے لگے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بعض اوقات کچھ اسکیمز ہوتی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں رقم آئے گی، یہ چیز ملے گی، تو جو لوگ لے لیتے جو نہیں حاصل کر پاتے ان کو افسوس ہوتا ہے ارے بھائی میں تو فارم بھرنے سے رہ گیا تھا، میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، یہ اکاؤنٹ نہیں بنایا تھا، مجھے یہ نہیں مل پایا. اسی طرح بعض اوقات روڈ پر جو لوگ فریکوینٹ ٹریولنگ جن کی ہوتی ہے تو وہ جانتے ہیں کہاں کہاں اسپیڈ بریکر ہے، یہاں اس بورڈ کے آگے یا اس کلومیٹر کے آگے نا یہاں پر بہت بڑا گڑھا ہے، یہاں سنبھل کے چلنا ہے، کبھی آئل پڑا ہوتا ہے. تو بندہ جو سفر کرتا ہے وہ ان چیزوں سے جب اس کی معلومات حاصل کرے گا نا تب بچے گا. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ غیبت کے تعلق سے لوگ جانتے ہیں، امیر اہل سنت نے اس کی مزید معلومات کے لیے اتنی زبردست شاہکار کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، جس میں آپ نے تقریباً 1800 سے زائد مثالیں جمع کی ہیں کہ یہ بھی غیبت ہے، کسی کی سواری کے بارے میں غیبت، کسی کی لباس کے بارے میں غیبت کہ بھائی یہ اس کا لباس میلا کچیلا رہتا ہے، اس کی سواری جو ہے نا کون سی صدی کا ماڈل ہے، دھکا اسٹارٹ ہے اس کی اسکوٹر، یوں ہے تیوں ہے. آج لوگ آسانی سے بولتے ہیں. اچھا ان کو علم بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب ان کو کوئی بتائے تو بعض اوقات وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو حقیقت ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں میں سچی بات. سچی بات آپ سچا عیب بیان کریں تبھی غیبت ہے. اگر آپ جھوٹا بیان کریں گے تو تہمت ہو جائے گی، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں تو جا کے یہ غیبت ہو رہی ہے، اگر حقیقت نہیں بیان کریں گے، کچھ اور بیان کریں گے تو پھر تہمت ہو جائے گی. ہاں بلکہ بہار شریعت میں بھی ہے، اور علماء نے اس کو اور سخت جو ہے قرار دیا کہ ایک حرام کام بندہ کر رہا ہے غیبت کا، جس کو قرآن میں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا کہ کوئی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، غیبت کو ایسے تعبیر کیا گیا ہے. اس کام کو بندہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. تو یہ اور خطرناک معاملہ ہے. ایمان کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا ایک حرام کام کو جو ہے نا وہ حق بات کہہ رہا ہے، حقیقت کہہ رہا ہے. تو آج بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور بندے کو سمجھنا ہے. اگر آپ جیسا فرما رہے ہیں نا، اگر غیبت پہ ہی ڈیٹیل سے کلام کیا جائے نا تو پورا پروگرام شاید اسی پر ہو جائے. کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بندہ چلیں اس غیبت اس نے کی تو سامنے کر لی، بندے کو سامنے والے کو پتہ چل گیا، اور کوئی مسلمان ہوگا سمجھانے والا ہوگا تو سمجھا بھی دے گا اس کو کہ بھئی آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے جی، اور تنہائی میں پھر کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے. کیا فرمائیے اس بارے میں؟ تنہائی میں بھی ایسے گناہ ہوتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے جو یہ گناہ کرتے ہیں، ان کا ظاہری حال نہیں پتہ لگتا ہے. ایک حکایت میں پیش کرتا ہوں. حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ بغداد میں نا ایک امیر زادی کا انتقال ہوا. ایک امیر شخص کی بیٹی کا انتقال ہوا. اب ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوتا ہے، سلسلہ غسل و کفن. اب جب بعض اوقات جو ہے نا کچھ ایسے عذابات یا ایسے معاملات، برزخ کے معاملات جو ہے نا لوگوں کو دکھا دیے جاتے ہیں عبرت کے لیے، تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس امیر زادی کا، اس لڑکی کے جسم پر جو ہے نا ایک سیاہ کالا سانپ جو ہے بہت بڑا، وہ اس کو لپیٹ لیا تھا اور اس کے منہ کو کاٹ رہا تھا. تو بعض لوگوں نے سوچا یہ سانپ کہاں سے آ گیا، اس کو مطلب ہٹاتے ہیں، کسی طرح سے مار دیتے ہیں تاکہ یہ نکل جائے. لیکن ایک شخص جو جاننے والا تھا اس نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا.
تو اب اس کے ساتھ ساتھ غسل وغیرہ دینا بھی مشکل ہے کہ بھائی کس طرح سے کیا جائے. تو آپ اس سانپ کے قریب جا کر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سانپ تو اللہ کے حکم سے آیا ہوگا, لیکن ہم بھی اس بات پر مامور ہیں کہ ہم تجہیز و تکفین جو ہے نا سنت کے مطابق کریں, تو ہمیں یہ معاملہ اپنا ادا کر لینے دے. تو وہ یہ سن کر سانپ ہٹ جاتا ہے, اور یہ جو لوگ تھے اس کے غسل وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں, غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, اور پھر جب جنازہ تیار کرتے تو وہ سانپ دوبارہ آ کر لپٹ جاتا ہے پورے اس لاش سے. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہے نا اس کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ وہ جاتے ہیں اور قبر میں جو ہے اسی سانپ کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے. اب جب لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو ایک تجسس تھا, بعض اوقات یہ عذابات دکھائے جاتے ہیں کہ بندہ اس طرف مائل ہو کہ آخر یہ کون سا گناہ کرتا تھا جس کی ایسی سزا ملی کہ لوگوں کے اندر بھی ظاہر ہو گیا. آج اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا, اعلیٰ حضرت تو الحمدللہ ایسے زبردست متقی پرہیزگار نیک ولی کامل ہے, لیکن عاجزی کے طور پر آپ فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی, پردے میں بھلائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. لیکن بعض اوقات جو یہ عذابات دکھائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک سوال بھی کسی نے کیا تھا ایک بزرگ سے, کہ جو دیگر جو لوگ جو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے, جو وہ مرتے ہیں اور جن کا عذاب جن کا ہونا فائنل ہے, فکس ہے, بالکل طے ہے کہ بھائی یہ عذاب ان پر ہونا ہے, ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے, ان کے عذابات تو نہیں دکھائے جاتے, اور مسلمانوں کے عذابات جو ہے کبھی کبھار دکھا دیے جاتے ہیں. تو بتایا گیا کہ ان کا تو جہنم میں جانا طے ہے, لیکن مسلمانوں کے عذاب نا اس لیے کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو اب جب اس لڑکی کا ایسا معاملہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا, اس کے والد سے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتی تھی, آخر اس کی کیا خرابی تھی, اس کا کون سا ایسا گناہ تھا جو ایسی اس کی سزا جو ہے نا اعلانیہ ظاہر ہوئی لوگوں کے سامنے. تو اس نے کہا کہ وہ کبھی کبھی جو ہے نا نمازوں کو قضا کر دیتی تھی. انہیں نمازیں پڑھتی تو تھی لیکن نمازیں قضا کر کے پڑھتی تھی, وقت گزار کے پڑھتی تھی, تو اتنی بڑی سزا جو ہے نا اس کو ملی. اسی طرح ایک شخص جو ہے نا وہ تنہائی کے عالم میں, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ چاند کی ابتدائی راتوں میں جو ہے وہ قبرستان میں گئے, تو ایک شخص کو, اب یہ قبرستان میں جانے کا آج تو انداز ایسا ہو گیا ہے, آج بہت ساری لائٹنگ اور قبرستان کی بھی رونقیں بہت بڑھ گئی ہے. پہلے ایسی ویرانے میں مطلب لوگ جانے میں بھی گھبراتے تھے قبرستان ڈرنے والی جگہ کا اگر تصور کیا جائے تو دوسرا نام قبرستان کا آتا ہے. لیکن اب آج مطلب لوگوں نے غفلت اتنی بڑھ چکی ہے, گناہوں کی نحوست اتنی بڑھ گئی ہے, اور فکر آخرت اتنی کم ہو گئی ہے نا کہ قبرستان میں بھی جو لوگ جا کر آج ٹھٹھا مسخری ہنسی مذاق کرتے نظر آتے ہیں, موبائل پر لگے رہتے ہیں اور طرح طرح کا جو انداز اختیار کرتے ہیں. پہلے لوگ جاتے تھے عبرت کے لیے جاتے تھے, اگر خوف خدا کی کمی ہو رہی تو قبرستان کی طرف جاتے تھے کہ قبرستان پہنچ کر جو ہے وہاں عبرت حاصل کرے. تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی رات کے وقت پہنچے نا تو ایک قبر پر نظر پڑی اور قبر میں سے جو ہے نا مردہ باہر نکلتا ہوا نظر آیا. ابھی اگر آج کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پتہ نہیں وہی ہارٹ فیل ہو جائے کیا ہو جائے. لیکن وہ بزرگ نے دیکھا کہ وہ باہر نکل رہا ہے اور زنجیر بندھی ہوئی ہے, اور ایک دوسرا جو شخص ہے یا جو فرشتہ ہے وہ اس کو زنجیر سے اندر کھینچ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا تھا, جو مردہ جو باہر نکلا تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا, کیا میں غسل جنابت نہیں کرتا تھا, میں یہ سارے کام کرتا تھا
تو وہ جو پیچھے سے جو لگام جو پکڑا ہوا تھا، زنجیر پکڑے ہوئے تھا، جو گھسیٹ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہاں تو نماز تو پڑھتا تھا بے شک، تو رمضان کے روزے تو رکھتا تھا، تو یہ سارے نیکیاں نیک اعمال تو کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں جب ہوتا تھا تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اللہ چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا اور اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اور پھر وہ اس کو گھسیٹ کر پھر قبر کے اندر لے جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ نیک پرہیزگار انسان ہے، نیکوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ آج جو لوگ بہت سارے لوگ ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، بظاہر دوسرے لوگوں سے آج جو نیک کہلاتے ہیں لوگوں کے درمیان، بھائی یہ تو نیک ہے، یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن اپنی خلوت کے ساتھ، اپنی جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ تنہائی میں کیسا ہوں، میں لوگوں کے سامنے جس طرح سے اچھے انداز سے رہتا ہوں، جس طرح سے لوگوں کے سامنے، بعض تو ایسے بھی نافرمان ہوتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے بھی نہیں شرماتے گناہوں سے، ان کا درجہ تو اور زیادہ گناہوں کی طرف بڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ فاسق مولن ہو جاتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں نا مظفر بھائی کہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں اب جا کر جو ہے ہماری تنہائیاں کچھ زیادہ ہی گناہوں کی طرف ملوث ہو گئی ہیں، اور گناہوں میں تنہائیوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں لوگ، اور اس انداز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید بیان نہ کی جا سکیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بندہ موبائل فون پہ لگا ہوتا ہے۔ جی، خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے کہ 4 نمازیں پڑھ کے، 4 دن نماز پڑھ کے آدمی سوچنے لگتا ہے کہ بھائی میں نے بہت سارے عمل کر لیے، روزے رکھ لیے، تو مطلب رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد سمجھے گا کہ بھائی مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے گنہگار نظر آنے لگتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، 4 مطلب کچھ نیکیاں کر لی، کچھ صدقہ کر لیا، کہیں پہ کچھ پیسے دے دیے، تو اب اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان کے وار ہے، آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ جب بندہ نیکیاں کرنے لگتا ہے تو نیکیاں اب اس کے پاس آ گئی ہیں، اب شیطان اور الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے برباد کیا جائے، یہ جو نیکیاں اس نے کمائی ہیں اس کو کیسے خراب کیا جائے، تو اس طریقے کے وار کیے جاتے ہیں کہ بھئی اب دوسرے جو ہے وہ اس کو حقیر حقیر جو ہے لگنے لگتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو عجیب ہی لگنے لگتا ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد اور ڈرنا چاہیے، اور اللہ ڈرنا پاک سے۔ چاہیے۔ ہمارے اولیاء کرام کی سیرتوں میں یہ ملتا ہے کہ نیکیاں کرتے پھر بھی روتے کہ اللہ پاک جو ہے ہماری مغفرت فرما دے، صحیح ہے۔ تو اللہ ناظرین پاک کرام ناراض نہ ہو جائے۔ اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ تنہائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اس کے حبیب کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ تنہائی میں ہو تو درود پاک کی کثرت ہو، تنہائی میں ہو تو نمازوں کی کثرت ہو۔ جس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، اور وہی چیز اگر ہماری سیم نمازوں کی کنڈیشن جو ہے وہ تنہائی میں نہیں ہو رہی ہے، تنہائی میں سستیاں ہیں، تو کئی جگہوں پہ ریاکاری کی بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ بندہ ریاکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں، اپنی تنہائیوں کے تقدس کو پامال نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں اور اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ناظرین کرام، بہت ساری برائیاں ہیں اور کئی ساری برائیوں پہ ہمیں کلام بھی کرنا ہے، لیکن ان تمام برائیوں کو اگر ہم نقصان دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ میں پھر جو ہے وہ کمال بھائی کی طرف چلوں گا۔ حضرت، برائیوں کا آخر نقصان کیا کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کو نقصان پتہ ہوتا ہے نا تو الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب نہیں کرنا ہوتا۔ بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ عز و جل کے اس فرمان سے ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا۔ فرماتے آگے قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، کیا بات، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہوا اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگرچہ ایک گناہ اس نے کیا لیکن اس کے ساتھ جو ہے 10 برائیاں، 10 جو ہے نحوستیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ نقصان، یہ نقصان ہے گناہ کرنے کا۔ کئی سارے گناہ ایسے ہیں جن کو برائیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ شراب بندہ پی لیتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اب اس شراب کے نشے کے اندر پتہ نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھتا ہے وہ انسان، جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو گناہ ایسے ہیں جو دوسرے گناہوں کے طرف بھی سبب بنتے ہیں، جیسے اب شرابی کو لے لیں تو شراب پینے کے بعد پھر انسان جو ہے نا وہ مطلب کہیں کا نہیں رہتا اور نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جو دوسرے گناہ کے لیے سبب بنتے ہیں، تو ان کا نقصان بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے نے حسد بھی اگر کوئی کسی سے کرے، کسی کی جلن اور دشمنی میں بغض رکھ لیا ہے کسی سے، تو اب اس کو نقصان پہنچانے کے ذرائع اختیار کرنا، اس کے بارے میں غیبت کرنا، کہیں پھنسانا، کہیں چغلی کرنا۔ حسد کرنے کے بعد غیبت بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے عیبوں پہ ٹوہ اور عیبوں کی جو ہے وہ جستجو بھی آ جاتی ہے، پھر یہاں تک کہ انسان کبھی کبھی حسد میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ
سامنے والے کو تہمت بھی قتل بھی لگا کر دیتا دیتا ہے، ہے۔ تہمت بھی لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب برائیوں کا نقصان ہے، کس کس برائی پہ بات کی جائے۔ اللہ مطلب اکبر۔ یہ اللہ کہ اگر تبارک نیکی کر رہا ہے تو نیکی تو مطلب اللہ پاک کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، اور مطلب یہ توکل رکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ ہم نے نیکی کی ہے تو اللہ پاک اس کا بدلہ اور دگنا کر کے دے گا، اللہ پاک اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک گناہ اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس نے کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ساری برائیاں جو میں نے پہلے بھی بیان کی کہ اور ساری برائیاں بھی جو ہیں اس کے ساتھ آتی ہیں، وہ میں گنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ ہم اویئر ہو جائیں، ہم اس چیز سے بچنے والے بن جائیں۔ صحیح۔ یعنی ایک برائی سے کہ کس کیا کیا نقصان ہوتا ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ جی جی، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو غضب دلاتا ہے اور اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ کہ وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کو شیطان کو ناراض خوش کر ناراض کر رہا رہا ہے ہے اور ابلیس کو خوش کر رہا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب آ جاتا ہے، وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی کو اگر سب سے زیادہ محبوب اگر سمجھے تو اس کو اپنی جان ہی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ کہ جہاں پہ 4 لوگوں کو اگر آفت آ رہی ہے تو سب سے پہلے بندہ اپنی جان بچاتا ہے، صحیح۔ اور وہاں پہ تو خود جان بوجھ کے اپنی جان کو ہلاکت وہی میں ڈال رہا ہے، عذاب کی طرف بڑھ رہا عذاب ہے، کی طرف بڑھ رہا جسم ہے۔ کو عذاب ہوگا، تکلیف صحیح۔ ہوگی بعد میں۔ اور ایسا نہیں کہ تھوڑے دن کے لیے عذاب ہوا اور پھر ختم ہو گیا یا مر گیا، تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ تھوڑی تکلیف ہوئی، مر گیا تو ختم ہو گئی، لیکن وہاں پہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ بلکہ جو ہے آخرت کا ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اس کا جو عذاب ہے نا برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت قابل نہیں۔ برداشت اور یہ جو لوگ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا جتنا ٹائم کے لیے ہوگا ہوگا عذاب، کبھی بھی نکالے جائیں گے جہنم سے، تو یہ بھی گارنٹی ان کے لیے ہے جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہو۔ صحیح۔ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا تو جہنم سے نکالا بھی نہیں جانا ہے، اور ہزاروں لاکھوں برس جہنم کی آگ میں، بلکہ قبر کا عذاب جو ہوگا نا وہ بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں۔ اور جو اس کو ہلکا سمجھے نا کہ ٹھیک ہے برداشت کر لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اس کا تو ایمان بھی برباد ہونے کا اندیشہ ہے کہ اس نے اس کو استخفاف کیا، آخرت کے عذاب کو ہلکا سمجھا۔ صحیح صحیح سے تو ہمیں برائیوں سے بچنا چاہیے، اور جو نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بندہ کرتا ہے، ابلیس کو خوش کرتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اپنی جو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے بندے کو تو اس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے گویا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آخرت سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ برائیوں کے نقصانات ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں، میں کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے انسان کو کیا کیا نقصان جھیلنا پڑتا ہے برائیوں کی وجہ سے۔ فرمایا جاتا ہے کہ روزی کم ہو جاتی ہے، بندے کی روزی جو ہے نا کم ہو جاتی ہے، بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے، عمر گھٹ جاتی ہے، دل اور بعض مرتبہ کہا گیا کہ پورا کا پورا بدن اچانک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اچانک کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے کہا گیا کہ عبادتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کھیتیوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہونے لگتی ہے، نعمتیں جو تھیں وہ چھننے لگتی ہیں، اور ہر وقت انسان کا دل پریشان رہنے لگتا ہے۔ اب غور کر لیں، میں گنا رہا ہوں، آپ غور کرتے جائیں کہ کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں نا کہ بھائی میرا دل نہیں لگتا کہیں پہ، پریشان سا رہتا ہوں، دل میں گھبراہٹ سی رہتی ہے۔ اس کی وجہ بھی نہیں معلوم ہو رہی ہوتی کیا وجہ ہے، وہی تو علم ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کے سبب یہ ساری پریشانیاں ہمارے اور اس کے بعد بھی بعض اوقات یہ جملہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے۔ ہاں یہ سب سے بڑی خطرناک چیز، کون سا گناہ ہو گیا، کون سی ایسی مطلب برائی میں نے کر لیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو کسی سے دشمنی بھی، میں تو کسی کے برے کام میں بھی نہیں پڑتا، کوئی گناہ نہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، کفر تک بک دیتے ہیں کہ اللہ پاک پتہ نہیں کون سے برباد ہو جائے، ایسے ایسے انداز اختیار کر لیتے، لیکن کیا گناہ ہو گیا جس کی سزا مل رہی ہے؟ اللہ پاک مجھے کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے، یہ کہنا تو کفر ہے۔ معاذ اللہ۔ اللہ اس پاک پہ طریقے اس کی کی ذات جب پہ اعتراض انسان جو ہے نا وہ نا امیدی کے عالم میں جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طریقے سے طعن و تشنیع معاذ اللہ کر رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ، اس طریقے کے جملے بول رہا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو رہی ہوتی ہے، تو بندے کا دل جو ہے نا وہ بے چین ہونے لگتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ بے چینی ہی لے کر آتا ہے، پریشانی ہی لے کر آتا ہے، تو بندہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا، اسے وجہ بھی نہیں معلوم ہوگی کہ کیا وجہ ہو رہی ہے آخر، وہ غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہاں کہیں نہ کہیں وہ گناہ کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل پریشان ہے۔ اچانک لا علاج بیماری میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے، نیک بندے اور نبی
حضرات جو ہے وہ اس بندے پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. چہرے سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے, چہرے سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے, اور شرم و غیرت کا جنازہ نکل جا رہا ہوتا ہے. بندہ بے شرم ہو جاتا ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے. پہلی بار گناہ کرتا ہے تو تھوڑی شرم ہوتی بھی ہے, لیکن جب اس کی کثرت ہوتی ہے نا تو ہلکے ہلکے پھر وہ شرم ختم ہوتی جاتی ہے, پھر بندہ بے غیرت بنتا چلا جاتا ہے. ہر طرف سے ذلت و رسوائی اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. مرتے دم تک, مرتے وقت تک, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرتے وقت تک کلمہ طیبہ جو ہے اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا, بلکہ کلمہ کفر جو ہے اس کی زبان سے نکل جاتا ہے, اور معاذ اللہ اس طریقے سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جا رہی ہوتی ہے. یہ گناہوں کا بوال ہے, یہ بیماریوں کا جو ہے نا وہ نتیجہ ہے کہ اس آپ کے سامنے میں نے آپ کی ساری چیزیں بیان کی ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں, آپ غور فرما لیں کہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے, ہمیں برائیوں سے بچ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ناظرین آپ سے بھی کچھ بات کرتے ہیں, اور آپ کے کچھ کمنٹس کو, اور اگر آڈیوز آئی ہوں تو وہی بتائیے گا, کچھ کمنٹس کو شامل کرتے ہیں. کمنٹس تو بہت سارے آئے ہیں. چلیے جی, آڈیو ریڈی ہوں گی تو بتائیے گا, اور جب تک میں کمنٹس کی طرف چلتا ہوں. نجمہ شیخ ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب بھائی بہن کے لیے نعت شریف سنا دیجئے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا میٹھا ہے کہ جب بندہ لیتا ہے تو دونوں لب جو ہے آپس میں مل جایا کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. نام ہے ان کا محمد. اچھا جی ٹھیک ہے. عبد القادر شیخ, مصطفیٰ شیخ اور حسنین شیخ. چلیں جی. سفیان بھائی ہیں, کہتے ہیں سلام, والدہ بیمار رہتی ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے گا. چلیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. سفیان بھائی کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. چلیں جی, مکہ مدینے کی باادب حاضری نصیب ہو جائے, دعا فرمائیے. سفیان بھائی کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کو بہت ذوق شوق سے دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کی ہمتوں کو سلامت رکھے, آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. اور اچھا, بے صبری سے انتظار رہتا ہے. ماشاءاللہ. نہال بھائی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم بھائی, علی بھائی کہاں ہیں؟ جی بھائی, علی بھائی کا تذکرہ ہوا ہے, کچھ دنوں پہلے بھی علی بھائی کا تذکرہ ہوا تھا. ماشاءاللہ عمرے پہ حضرت تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں, اور مدینہ شریف سے, مکہ شریف سے جو ہے وہ آپ کی دعا بھی, آپ کے لیے دعا بھی آئی تھی. اور نہال بھائی کہتے ہیں بہرحال مجھے یہ کلام سنا دیجئے. کون سا کلام سننا چاہتے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اچھا جی. سفیان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک ہیں شیخ شبیر بھائی, میری بیوی جو ہے وہ ٹھیک ہے, حمل سے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے واسطے ان کے لیے دعا کرو. اچھا جی. چلیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے, آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے. سفیان بھائی ہیں, سبحان اللہ, زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے, غم ہو گئے بے شمار آقا. یہ کلام سنا دیجیے. تنظیم خان ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پٹیل سر ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. اور ایک اور ہیں, کہتے ہیں عاطف حسین, ہم کو بلانا, یہ نعت سننا چاہتے ہیں. اور محمد ریحان بھائی ہیں, حضرت ایک کلام پڑھ دیجئے, غوث پاک کی منقبت سننا چاہتے ہیں شاید. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کی نعت سنا دیجئے. چلیں جی, اعلیٰ حضرت کا کلام بھی شامل کریں گے. اور کہتے ہیں حضرت ایک کلام اور سنا دیجئے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں. اچھا جی, ایسا کچھ کلام ہے تمیم بھائی, ہم دعوت اسلامی والے ہیں؟ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں. اور ریحان بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ایک کلام پڑھ لیجئے. جی 15 سال آنا ہے. اچھا جی, شاید کسی کلام کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں. اچھا, 1500 سالہ جشن ولادت. محرم بھائی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, میرا لڑکا پڑھائی میں بہت اچھا ہے, استخارہ کروانا ہے. ضیاء المصطفیٰ. اچھا ہے تو پھر وہی کیوں استخارہ کروانا ہے.
اچھا ہے تو ماشاءاللہ دعائیں کیجیے آپ، اور ان کے لیے جو ہے وہ مزید دعا فرمائیے. شاید یہ کہتے ہیں کہ شاید اچھا نہیں ہے اس لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. خیر میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ کو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ میسج کیجیے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو استخارے کا نمبر بھی مل جائے گا، اور پھر اس نمبر کے ذریعے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ روحانی علاج بھی لے سکتے ہیں. آئیے کچھ کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تجھ بنائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. وقت لائے خدا جائے دربار پر، وقت لائے خدا جائے دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضہ سرکار پر پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، آج نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے. نور والا لایا ہے،
علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہو گئے بے شمار غم ہو گئے بے شمار غم ہو گئے بے شمار بندہ تیرے نثار بندہ تیرے نثار دیکھنے کو پیارے آقا یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو پیارے آقا یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو پیارے آقا یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کسے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، کسے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسین والا، تم سے بڑھ کر حسین والا دوسرا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا غوث برا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را میرا خالق سا بھر دو، میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را پیران پیر، نظر کرم خدا را روشن زمین، نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را۔ کیا بات ہے، کیا
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء اکرام کی شان بہت بلند و والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ بزرگان دین، یہ اولیاء اکرام جو ہے وہ امت مسلمہ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نواز رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی ان سے لو لگانی چاہیے، اور ہم اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں بھی یہی تھا کہ وہ برائیوں سے بچتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، تب جا کر انہیں یہ مقام ملا، یہ شرف ملا. بات چل رہی تھی ناظرین برائیوں کے حوالے سے. تو برائیاں جہاں پر ہوتی ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ وجوہات بھی ہوا کرتی ہیں. کیا وجہ آخر ہوا کرتی ہیں جس وجہ سے بندہ برائیوں کی طرف جاتا ہے، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے جن جو ہے وہ ریزنز کی بنیاد پر بندہ جو ہے وہ برائی کر بیٹھتا ہے. کچھ مظفر بھائی کی طرف چلیں گے اور مظفر بھائی کیا بیان فرمائیں گے کہ برائیوں کے آخر اسباب کیا ہوتے ہیں، بندہ کن سببوں کی وجہ سے جو ہے وہ برائی کر بیٹھتا ہے. سب سے پہلے سب سے بڑی وجہ تو ہے علم دین کا نہ ہونا. علم دین کا نہ ہونا. بندہ جب تک جانے گا ہی نہیں برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، صحیح ہے. اس کو عمل کرنے کے لیے بڑی دشواری ہوگی. اور بعض اوقات ہوتا بھی ایسا ہے کہ بندہ جو ہے نا کچھ کاموں کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے لیکن وہ برائی ہوتی ہے. اب جیسے کسی کو راستے پر پڑی ہوئی رقم مل گئی، اب اس نے اٹھا لیا اسے اچھا سمجھ کے کہ اچھا سمجھ کر، اور اس نے جا کر ہاں بھائی اٹھا لیا اور پھر ہے نا مسجد کے باکس میں ڈال دیا یا کسی غریب کی مدد کر دی. تو اب اس کو احکام معلوم نہیں تھی کہ یہ پڑی ہوئی چیز جو ملی یہ لقطے کے حکم ہے. پہلے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہوگا، اعلان کرنا ہوگا، تشہیر کرنی ہوگی، انتظار کرنا ہوگا، اور پھر اگر وہ مالک آ گیا، اگر ایک عرصے کے بعد 6 مہینہ 1 سال کافی عرصہ گزرا کوئی نہیں پہنچا، تو پھر اب اس کو اجازت ہوگی کہ اب وہ کسی نیک کام میں کسی مطلب فقیر پر جو ہے تصدق کر دے، صدقہ کر دے، یا پھر جو ہے نا مسجد مدرسے وغیرہ میں دے دے. تو اب جو ہے وہ مال خرچ ہو گیا. لیکن ابھی بھی اگر اس کے بعد بھی اس کا مالک واپس آ گیا تو اس کے مالک سے اجازت لینی ہوگی، اس سے معاف کرانا ہوگا کہ بھائی تمہاری رقم ملی تھی، آپ آئے نہیں تو میں نے صدقہ کر دیا، اب آپ اجازت دے دیجئے. تو یہ چیز درست ہو جائے گی. اور اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے نا تو اپنے پاس سے اس کو لوٹانا پڑے گا وہ مال، کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ راضی نہیں، میں نے دے دیا تھا، آپ آ گئے ہیں تو یہ میری پاس سے یہ رقم اپنی قبول کر لیجئے. لقطے کی ڈیٹیل سے احکام ہیں، اور اگر اس پہ بھی پروگرام کرنا چاہیں تو پورا پروگرام ہو جائے گا کہ بھئی لقطے کے حکم کیا ہیں، پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے کے کیا احکام ہیں. تو اب بندہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی نیکی کا کام ہے لیکن اس نے گناہ کر دیا. اسی طرح اور خطبے کے وقت جو لوگ باتیں کرتے ہوتے ہیں تو اس وقت بالکل سکوت فرض ہے، خاموشی ضروری ہے. اب دوسرے لوگ بات کر رہے ہوں گے، کوئی شخص یہ سوچ کر کہ بھائی میں نے تو سنا تھا کہ خطبے کے وقت چپ رہنا چاہیے، بات کرنا غلط ہے، اب ان کو روکنا شروع کر دے گا، بھائی خاموش ہو جاؤ. یا پھر بعض لوگ اعلان کرتے رہتے مسجد میں آسانی کے لیے، جماعت کے لیے اندر چلو بھائی، اوپر چلو، آگے بڑھو. تو خطبے کے وقت وہ باتیں کر کے گناہ گار ہو رہے، وہ سمجھ رہے میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن گناہ بڑھ رہا ہے. کہ نماز جماعت ہو رہی تھی، 2 صفوں کے اندر نماز ہو رہی تھی. اب ایک بندے کو کچھ حاجت پیش آتی ہے تو وہ کچھ بول پڑتا ہے نا، کچھ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب سامنے کھڑا ہوا، بغل میں کھڑا ہوا بندہ ہے، وہ بھی بول پڑتا ہے کہ بھئی آپ نماز میں ہو، آپ کیوں بول رہے ہو. اب وہ بغل والا ہوتا ہے بھیا آپ بھی تو نماز میں ہو، آپ کیوں بول رہے ہو. ایسے کر کے نا ساروں کی نمازیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. آخری شخص کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں کچھ نہیں بولا ورنہ میری نماز بھی ٹوٹ جاتی. اس طرح سے اچھا وہ بھی یہی بول کر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں بولا. اللہ اکبر. یعنی اپنے دانش میں نا سب سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح معلومات ہے، ہم صحیح اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں اور کر رہے ہوتے غلط. تو آج جو ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول جو بہت بڑی نعمت ہے. علماء اہل سنت کی صحبت ہے، ان کے بیانات ہے اور ان کی کتابیں ہیں، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے علم حاصل کرنے کی. آج یہ ذرائع ہیں، آج دعوت اسلامی پلیٹ فارم دے رہی ہے. آپ آن لائن کورسز کریں، آپ آئیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ میں شرکت کریں، قرآن بھی وہاں درست کرایا جائے گا، کچھ نہ کچھ نماز وضو غسل کے مسائل سکھائے جائیں گے، علم سکھایا جائے گا. آج بڑی بڑی کتابیں مکتبۃ المدینہ سے 78 گناہ اور اس طرح کے جو ہے باطنی بیماریوں کے باطنی امراض جو ہے گناہ، باطنی بیماریوں کی معلومات، اس طرح سے بہت سارے اہم ایسی چیزیں، حرص کیا ہے، تکبر کیا ہے، سود کیا ہے. بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی جو بندے کو فرض ہوتی ہیں جاننا. ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ان کا علم حاصل کرے، نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا. تو کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو فرائض علوم بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاقیات بھی آتی ہیں، عبادات بھی آتی ہیں، اسی طریقے سے معاملات بھی آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو لوگوں کے حقوق بھی آتے ہیں، حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن نہیں سیکھتا بندہ تو پھر جہالت کا شکار ہوتا ہے. اور جہالت کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی، اور مظفر بھائی جب میں نے وہ روایت پڑھی نا تو
جب میں نے پڑھی تو میں نے مطلب محسوس کیا یار کہ بندہ جاہل رہ کر جو ہے علم دین نہ سیکھ کر کتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار کرتا ہے. روایت میں یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جہالت کی تخلیق کا ایک واقعہ جو ہے نا مروی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہالت کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہالت کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا کہ آگے آ, تو وہ جہالت پیچھے گئی. پھر فرمایا کہ بھائی پیچھے جا, تو وہ جہالت آگے آئی. یوں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. اب دیکھیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تو مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند ہے. کون؟ جہالت, لا علمی, علم نہ ہونا, نالج نہ ہونا. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تو مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور میں ضرور تجھے اپنی مخلوق کے بدترین لوگوں میں رکھوں گا. اللہ اکبر. آپ غور کر لیں, اگر آپ کو علم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس جہالت ہے تو آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, آپ کا لیول کیا ہے, آپ کون سے لوگوں میں شامل ہیں, بدترین لوگوں میں شامل ہیں یا نیکوکار لوگوں میں شامل ہیں, بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے. اور یہ وہ روایت ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ بھیا کیوں جاہل ہو, نہیں پتہ ہے تو سیکھ لو, نہیں پتہ ہے تو علم دین حاصل کر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے, اور خاص کر وہ چیزیں جو ضروری ہیں. جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات علماء کو تانے دیتے ہوتے ہیں. اچھا, ارے ہمیں تو نہیں معلوم تھا, ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم ہے, آپ کو تو معلوم تھا, تو آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں معلوم ہی نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. جاننے کے بعد اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گناہ کا گناہ ملتا ہے, لیکن اگر بندہ نہیں جانتا ہے, جہالت ہے اور جہالت کی بنیاد پہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے, تو لوگ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ تو اور بڑی بیوقوفی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ تو معاف ہے یہ سوچتے ہیں لوگ. جی جی, روایتوں میں مظفر بھائی یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو نہیں جانتا ہے وہ گناہ کرتا ہے تو دو گناہ ملتے ہیں, کیونکہ ایک تو اس نے جانا نہیں, اس نے سیکھا نہیں, اور دوسرا اس نے عمل بھی نہیں کیا. اب جو عالم ہے اگر اس سے بائی چانس کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو ایک ہی گناہ کا جو ہے وہ بار اٹھانا پڑے گا, لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی جہالت ہے اور اس جہالت کو دور کرنا چاہیے. تو جو یہ فتاوی عالمگیری میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ عوام جو ہے نا علماء کو امر بالمعروف نہ کرے, ان کو نیکی کی دعوت نہ دے, گناہ سے نہ روکے, کہ ہو سکتا ہے وہ حضرات کسی خاص کنڈیشن میں مصلحت کی بنیاد پر کوئی کام کر رہے ہوں, عام حالات میں اس کی اجازت نہ ہو لیکن خاص حالات میں ان کی اجازت ہو, اور عوام کی نظر وہاں تک نہ جا پڑے. اب جو شخص جاہل ہے, علم نہیں جانتا ہے, وہ اس چیز کو درست سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب ان سے بات کرے نا تو وہ یہ خود کلیئر ہو جائے کہ مطلب وہ جو کر رہے تھے وہ درست تھا اور یہ جو سمجھ رہا تھا وہ غلط تھا. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی علماء سے گناہ نہیں ہو سکتے, وہ بھی گناہوں کے اندر جا سکتے ہیں. بھائی انسان ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بھی ہمارے اسلام نے بڑی پیارے انداز میں بیان کیا کہ بھائی آپ اپنی رہنمائی لے کر جائیں, ادب والے انداز ہو اور ادب والے جملے ہوں کہ حضرت کیا اس طریقے سے کر سکتے ہیں, یا میں نے مطلب اس طریقے سے مطلب میں نے کرتے ہوئے دیکھا. اگر وہ کر رہے ہوں گے تو ان کی نظر خود اپنے اوپر چلی جائے گی. تو انداز یہ ہونا چاہیے, کہیں بے ادبی والا انداز نہ ہو کہ آج کل مسجدوں کے اماموں کو یوں بول دیا جاتا ہے کہ بھائی مطلب امام صاحب ایسا کرتے ہیں, اور ایک کسی سے کوئی معاملہ ہو نا تو ساری برادری کو, ساری جماعت کو, سارے گروہ کو جو ہے نا وہ ان کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ سب ایسے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بچنا چاہیے. اور جہالت آج کل نا برا بہت لگتا ہے کسی کو. کوئی پڑھا لکھا ہے, اب جاہل کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس علم دین نہیں ہے. دنیا کا اگر بہت سارا علم حاصل کیا, بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہے, لیکن شریعت کا علم حاصل نہیں کیا, تو شریعت کی نظر میں جو ہے وہ جاہل ہے. شریعت کا علم اس کے پاس نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے. تو اب اگر ایسے شخص کے لیے آسانی ہے, بلکہ ایسے شخص کو نیکی کی دعوت دینے کی بھی اجازت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاہل اردو خواہ ہے, وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے لیکن کسی عالم کی تصریف پڑھ کر لوگوں کو سنا دے تو اس میں حرج نہیں ہے, کہ وہ دراصل عالم ہی مبلغ ہے اور یہ صرف مطلب پہنچانے والا ہے, صرف بتا رہا ہے, اس عالم کا فرمان لوگوں کو سنا رہا ہے. تو بندہ صحیح سے علم حاصل کرے. جہالت یہ نظارے ہیں, بعض جو ایسے جاہل ہوتے ہیں نا, ایسے سخت ہوتے ہیں کہ معاشرے میں, برادری میں کچھ معاملہ ہو, پروگرام ہو, شادی بیاہ ہو, تو وہ ایک دم اڑ جاتے ہیں. نہیں شریعت کا حکم اپنی جگہ پر, ہم تو ایسے ہی کریں گے. یعنی جہالت کے ساتھ ضد
کتنی ہوتی ہے, جہالت کرنے والے بحث مباحثہ حالانکہ اور یہ انداز ہونا تو یہ چاہیے جو آپ نے جملہ استعمال فرمایا نا, ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی آپ کی رسم و رواج ایک جگہ ہو, ہم شریعت پر عمل کریں. شریعت کا کیا حکم ہے آپ بتائیں. جو نہیں معلوم ہے قرآن پاک نے اعلان کیا اور رہنمائی کی, اگر تمہیں نہیں معلوم تو علم والوں سے پوچھو. تو علم والوں سے پوچھے حضرت یہ معاملہ ہے یا ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایسا کاروبار کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے جو سوسائٹی میں یا ہمارے یہاں یہ رواج چلا رہا ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, آپ بتائیں کہ اس کو جاری رکھے یا بند کر دے. تو ایسے ہونا چاہیے. لیکن یہ جو جہالت ہے نا, یہ کرنے نہیں دیتی, اور بندہ اپنے آپ کو اپنی جگہ صحیح سمجھتا ہے, اڑ جاتا ہے اور کئی گناہوں پر مطلب دلیر ہو جاتا ہے. یعنی گناہوں کے پیچھے جو وجہ نکل کر سامنے آئی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ بندے کو علم نہیں ہوتا, جہالت ہوتی ہے. اب اچھا علم نہیں ہوتا ہے نا, تو پھر اس کی وجہ سے وہ بندہ خوف بھی نہیں کر رہا ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر بھی نہیں رہا ہوتا جس طریقے سے ڈرنے کا اس کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے نا کہ علماء جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں, ہے نا. اور ڈر کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں, ہم سے خطاب ہو رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ کب پورا ہوگا؟ جب علم دین حاصل ہوگا, جب بندے کو معلوم بھی ہوگا نا کہ یہ برائی ہے, تبھی تو وہ ڈرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. مزید کچھ اسباب اگر آپ شامل کرنا چاہیں, پھر ہم سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. جی, اور جیسے کہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی پہ نظر گھمائیں نا, تو گناہ کرنے میں ایک وجہ سامنے نکل کر آئے گی کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے. اچھا, آدمی کو لمبی امید ہو جاتی ہے, طول عمل جس کو کہا جاتا ہے, صحیح, کہ آدمی کو اپنی موت کو بھول جاتا ہے. ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, کر لیں گے. صحیح. شیطان نے بھی نا ایک بار ایک نیک بندے کے پاس آ کر, مجھے ذہن میں پورا واقعہ نہیں ہے, لیکن اس کے پاس آ کر اس کو جو ہے یہ ذہن میں ڈالا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے. تو وہ بندہ جو نیک بندہ تھا وہ گناہوں کی طرف چلا گیا کہ میں کچھ دن کے بعد ہی توبہ کر لوں گا اور پھر اپنے گناہ معاف کروا کے اور پھر قبر میں جانا ہے. لیکن جب آدمی کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ مجھے قبر میں جانا ہے اور مجھے مر کر جواب دینا ہے, تو جب آدمی کو اس چیز کا احساس ہوگا تو پھر آدمی خود بخود گناہ سے بچے گا. صحیح ہے. لیکن ایسے واقعات پیش آتے ہیں اعظم بھائی. ابھی کچھ دن پہلے, 2-3 دن پہلے ایک جگہ وہاں, یہاں سلسلے کے بعد ہی میں گیا, بچوں کا جو یہاں پر سپورٹس کا معاملہ تھا, تو ایک اپنے پرانے مبلغ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے, ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ بائک اللہ علاقے کے, اور ان کے والد صاحب بیمار تھے, بتایا کہ ہاسپٹل میں ہیں اور کینسر وغیرہ کا ان کا علاج چل رہا ہے. تو میں نے پوچھا ہاسپٹل میں ان کی دیکھ بھال کے لیے کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے گاؤں سے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا ہے, وہ چھوٹے بھائی ان کے پاس رکتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, اس طرح سے ہے معاملہ. اب ملاقات ہوئی, پھر اگلے دن اب میں جب یہاں آ رہا تھا سلسلے کے لیے دوبارہ, تو راستے میں فون آیا ان کا, اور وہ کہتے ہیں نا ملاقات اتنے برسوں کے بعد ہوئی, اور ذکر کے چھوٹے بھائی کو میں نے بلایا ہوں باپ کی تیمارداری کے لیے, ان کی جو خدمت کرنے کے لیے, اور وہ صبح فون کر کے مجھے پوچھ رہے کسی سے جو نا شجر عطاریہ مل سکتا ہے, میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اللہ. کل ان سے بات ہوئی ہے, بتایا, بولے عمر, میں نے پوچھا عمر کتنی تھی؟ 35 سال کی عمر تھی, کوئی بیماری نہیں, کوئی معاملہ نہیں. اچانک رات میں سوئے جو نا ہارٹ فیل ہو گیا, کارڈیک اریسٹ ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. حضرت جب لمبی امیدوں کی بات کر رہے تھے, میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ لمبی امیدیں جب بندہ رکھتا ہے تو اس سے بس ایک سوال کرنا چاہیے, کیا آپ نے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے جوانوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, بڑھاپے میں ایک لاسٹ عمر ہوتی ہے کہ بندہ اس کے بعد تو پھر ختم ہی ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے, تو پھر لمبی امیدیں کس بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو دعا کرنی چاہیے. اور یہ لمبی امیدوں والا جو معاملہ ہے نا, کہ بس بندہ لمبی امیدیں اختیار کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ نہیں بس مرنا ہی نہیں ہے, ابھی تو بہت وقت باقی ہے, میں تھوڑے سے گناہ کر لیتا ہوں, پھر بعد میں توبہ کر لوں گا. بھائی کبھی بھی موت آ سکتی ہے, بندہ کبھی بھی جا سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بیماری نہیں ہے, اسی گناہ کو کرتے کرتے اس کو موت آ گناہ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. اور جب گناہ میں موت آتی ہے نا, اللہ اکبر, پھر وہ جو ہے نشان عبرت بھی کئی جگہوں پر بن رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے. سلسلے کا وقت بھی ناظرین اختتام کی جانب ہے, اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں برائیوں کے جو ہم شاید اس پورے سلسلے میں کور ہی نہ کر پائیں, اور شاید 2 ہی سبب پہ صرف بات ہو پائی ہے, علم کا نہ ہونا اور لمبی امیدوں کا ہونا. تو ان دونوں کو ختم کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ہم ان برائیوں کو ختم کرنے میں جب کامیاب ہوں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. آئیے ناظرین اکرام, آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ
اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تاجدار حرم شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. اب بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وحسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ عز و جل جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرما. یہاں پر جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں، جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمام کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرما اور ہمیں مدینہ منورہ کے اندر شہادت والی اور ایمان پر خاتمے والی بہترین موت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر پہ کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو